بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2022 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2023 کا آغاز ہو رہا ہے۔ نیا سال طلوع ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جب ایک سال کا اختتام ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اصل میں مختلف قوموں کے مختلف مزاج ہیں اور دنیا میں جو کہ مختلف قومیں ہیں اور مختلف ادیان سے وابستہ ہیں تو وہ اپنے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتے رہیں، لیکن ہم دین اسلام کے ضابطوں کے پابند ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کو ماننے والے ہیں اور ہماری جتنی بھی تہذیب ہے اور ثقافت ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے دین سے بھی ہے۔ دین ہمارا اڑنا بچھونا ہے اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو کہ اسلام کی تعلیمات اس سلسلہ میں کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سال گزرنے کے بعد نئے سال کا آغاز حقیقت میں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عمر عزیز سے ایک سال کم ہو گیا اور ہمارا یہ محاسبہ کرنے کا دن ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں، سیلف انیلسس کریں کہ یہ جو سال گزرا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب اگر اس کو اس حوالے سے دیکھیں، دینی حوالے سے، تو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، امام غزالی جیسے بزرگ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا یہ محاسبہ کریں کہ پورا سال گزر گیا اور آپ نے سال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارا، اس کو نیکیاں کرنے میں گزارا یا اسیاں شعاریوں میں گزارا۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور آئندہ کے لیے بھی جو نیا سال آ رہا ہوتا ہے اس میں ہم نے نیا عزم اور نیا ارادہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھول چوک ہو گئی ہے، جو خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ پاک وہ معاف فرمائے، سستیاں دور فرمائے۔ آئندہ ایک نیا سال طلوع ہو رہا ہے تو ہم نئے عزم، نئے جذبے، نئے ولولے اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق۔ زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر ہو، ان کے احکامات کی پیروی میں گزرے۔ احباب ذی وقار، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی نیو ایئر نائٹ میں موٹر سائیکلوں کے لائسنسر نکالتے ہیں، دوڑاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ جس قوم کو پوری دنیا کے اوپر سربلندی حاصل رہی ہو اور جو پوری دنیا میں سپر پاور رہی ہو اور آج وہ تنزلی کا شکار ہو چکی ہو، تو اس کے نوجوان اس طرح کے لہو و لعب میں اور اس طرح کی مشغولیات میں اپنی زندگی کو کیسے صرف کر سکتے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اپنی ناکامیوں پہ غور کرنا ہوگا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھیں ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، پوری دنیا پہ انہوں نے کیسے حکمرانی کی، پوری دنیا میں کس طرح انہوں نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا، انہوں نے تہذیب و تمدن اور علم کو کس طرح بہتر کیا، انہوں نے فروغ علم کے لیے کس طرح کے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی جدید ترین جتنی بھی چیزیں ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس سب کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ یہ بنیادیں ہمارے بزرگوں کی رکھی ہوئی ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، اپنے اسلاف کے ورثے کو سنبھالنا ہوگا، کتاب سے تعلق کو جوڑنا ہوگا، تاریخ سے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اسلاف سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ان کی سنہری تاریخ جو ہے، جو زرعی الفاظ میں لکھی گئی ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں نئے سال کا آغاز کرنا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری ملت کے نوجوانوں کو یہ درد نصیب فرمائے، اور ملت کے نوجوانوں کو کچھ کر گزرنے کا عزم نصیب فرمائے۔ دوستان ذی وقار، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نفرتوں کا دورہ ہے، محبتیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نیا سال جو ہے اس میں آپ یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہم نے مختلف طریقوں سے جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ اسلام پر حملہ آور ہو چکی ہیں، ہم نے ان کا مؤثر جواب دینا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اور اپنے معاملات کو بہتر کر کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیا آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے ڈھیروں خوشیاں لائے گا، ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، وطن عزیز پاکستان کے استحکام کا سال ہوگا۔ آج ہمارا ملک کس صورتحال سے گزر رہا ہے، بہت پریشان کن حالات سننے کو مل رہے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی پر امید ہوں کہ یہ ہمارا ملک نور ہے، اور نور کو زوال نہیں۔ یہ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا۔ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کا خون بہا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ ایک ایسا سورج ہے کہ جس کو کبھی گہن نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔